سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ حنبل نامی ایک شخص خراسان کے شہر مرو میں رہتے تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور سن 164 ہجری میں بغداد چلے آئے۔ اس وقت ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ بغداد آنے کے کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ربیع الاول سن 164 ہجری میں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے اس بچے کا نام احمد رکھا۔ یہ بچہ امام احمد بن حنبل شیبانی بغدادی کے نام سے مشہور ہوا۔ امام صاحب کی والدہ قبیلہ بنی شیبان سے تھیں۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت میمونہ بنت عبد الملک شیبانی تھا۔ مطلب یہ کہ امام احمد بن حنبل کے نانا کا نام عبد الملک تھا۔ یہ قبیلہ شیبان کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کے ہاں مرو میں عرب کے قبائل آتے تھے۔ یہ ان کے خوب خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کے والد حنبل بھی ان دونوں مرو میں انہی کے ہاں رہتے تھے۔ پھر انہوں نے ان کی صاحبزادی سے شادی کر دی۔ ماں نے اپنے یتیم بچے کو بہت پیار سے پالا، خوب ذوق و شوق سے انہیں تعلیم دلوائی۔ احمد بن حنبل اپنی والدہ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے لگے تھے اور اسی زمانے میں ان کی شرافت، نیک نفسی اور بزرگی کی شہرت ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں خلیفہ رقہ کے مقام پر تھا۔ بغداد کے امیر اور وزیر اس کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو خط لکھا کرتے تھے۔ ان کے خطوط جب بغداد میں پہنچتے تو ان امیروں اور وزیروں کی عورتیں مکتب کے معلم کو پیغام بھجواتی کہ خطوط کے جوابات لکھنے کے لیے احمد بن حنبل کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے خطوط کے جواب لکھ دیں۔ امام احمد بن حنبل وہاں آتے اور سر جھکا کر بیٹھ جاتے۔ اسی حالت میں خطوط کے جوابات لکھتے رہتے، یعنی نگاہ اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ حالت تھی آپ کے بچپن میں بھی۔ ابو سراج کہتے ہیں، میرے والد امام احمد بن حنبل کی شرم و حیا اور شرافت پر حیران ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے، میں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت پر کافی دولت خرچ کرتا ہوں، ان کے لیے استاد مقرر کرتا ہوں کہ وہ ادب سیکھیں، مگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں۔ دوسری طرف احمد بن حنبل یتیم لڑکا ہے لیکن تعلیم کے میدان میں کس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امام صاحب نے مدرسے کی تعلیم کے بعد 16 سال کی عمر میں حدیث کی تعلیم شروع کی۔ آپ نے تعلیم کی ابتدائی قاضی ابو یوسف کے درس کے حلقے سے کی۔ آپ خود کہتے ہیں، میں نے سب سے پہلے ابو یوسف سے حدیث سیکھی۔ امام صاحب نے بغداد کے اساتذہ حدیث سے علم حاصل کرنے کے بعد کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام، جزیرہ ابادانی وغیرہ کا سفر کر کے وہاں کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ تعلیم کے سلسلے میں آپ نے جو سفر کیے ان کی تفصیل آپ خود ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، میں نے سن 179 ہجری میں علی بن ہاشم بن یزید سے علم حاصل کیا۔ یہ میرا تعلیم کا پہلا سال تھا۔ اسی سال حشیم بن بشیر سے حدیث سنی۔ پھر اسی سال عبداللہ بن مبارک آخری بار بغداد آئے۔ میں ان کے درس کی مجلس میں گیا تو معلوم ہوا وہ ترسوس چلے گئے۔ ان کا انتقال سن 181 ہجری میں ہوا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ حشیم بن بشیر کے انتقال کے وقت میں 20 سال کا تھا۔ اسی زمانے میں حماد بن زید اور مالک بن انس کا انتقال ہوا۔ میں حشیم بن بشیر کے مجلس میں سن 183 ہجری تک رہا۔ اسی سال ان کا انتقال ہوا۔ ہم نے ان سے کتاب الحج لکھی، وہ 1000 احادیث پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ کتاب القضاء، بعض تفاسیر اور مختصر کتابیں لکھیں، تقریباً 3000 احادیث جمع کی۔ حشیم ہمیں کتاب الجنائز کا املا کرا رہے تھے۔ اسی دوران حماد بن زید کے انتقال کی خبر پہنچی۔ حشیم کے انتقال سے پہلے میں نے عبد المومن بن عبداللہ بن خالد عیسیٰ سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ سن 182 ہجری میں رہ کے عالم ابو مجاہد علی بن مجاہد کاملی سے حدیث حاصل کی۔ اسی سال ملک رہ کا سفر کیا۔ سن 186 ہجری میں بصرہ کا پہلا سفر کیا۔ سن 187 ہجری میں مکہ مکرمہ گیا، وہاں سفیان بن عینہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے مکہ پہنچنے سے کچھ پہلے فضیل بن ایاس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی سال میں نے پہلا حج کیا۔ ابراہیم بن سعید سے حدیث سیکھی، ان کے پیچھے کئی بار نماز پڑھی۔ سن 198 ہجری میں ہم لوگ یمن میں عبد الرزاق کے ہاں تھے۔ سفیان بن عینہ اور عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن سعید قطان کی وفات کی خبر ملی۔ سن 194 ہجری میں بصرہ میں سلیمان بن حرب اور عبد النعمان عارم اور ابو عمر حوض سے حدیث سیکھی، اور اگر میرے پاس 50 درہم ہوتے تو میں جریر بن عبد الحمید کے ہاں رہ جاتا۔
میرے بعد ساتھی گئے مگر میں نہ جا سکا۔ کوفے گیا تو ایسے مکان میں ٹھہرا جس میں اینٹ کا تکیہ تھا، وہاں مجھے بخار ہو گیا تو والدہ کے پاس چلا آیا۔ میں والدہ کی اجازت کے بغیر کوفہ گیا تھا۔ 5 بار بصرہ گیا۔ پہلی بار جب سن 186 ہجری میں گیا، وہاں معمر بن سلیمان سے حدیث دی۔ دوسری بار سن 190 ہجری میں گیا۔ تیسری بار سن 194 ہجری میں گیا، وہاں یحییٰ بن سعید کے ہاں 6 ماہ ٹھہرا۔ وہاں سے واسط پہنچا، وہاں یزید بن ہارون کی خدمت میں پہنچا۔ یہ بات جب یحییٰ بن سعید نے سنی تو انہوں نے کہا، امام بن حنبل یزید بن ہارون کے ہاں کیا کر رہیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ وہ یزید بن ہارون سے علم میں آگے ہیں۔ ابراہیم بن ہاشم کا بیان یہ ہے کہ یزید بن عبدالحمید ری سے بغداد آئے اور بنی مصیب میں ٹھہرے، وہاں سے مشرقی بغداد آئے۔ ان دنوں دریائے دجلہ میں خطرناک سیلاب آیا ہوا تھا۔ میں نے احمد بن حنبل سے کہا ہم لوگ اس پاس چل کر یزید بن عبدالحمید سے احادیث مبارکہ سنیں۔ جواب میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا، میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی، دریائے دجلہ میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ تب میں نے تنہا جا کر ان سے پڑھا۔ یہ سیلاب سن 186 ہجری میں آیا تھا۔ اس وقت ہارون رشید کی طرف سے بغداد کا حاکم سندھی بن شایق تھا۔ اس نے لوگوں کو دجلہ پار کرنے سے روک دیا تھا۔ یعقوب بن اسحاق بن ابواسیر اسرائیل کا بیان ہے، میرے والد اور احمد بن حنبل نے علم حاصل کرنے کے لیے بحری سفر کیا۔ ایسے میں کشتی ٹوٹ گئی تو انہیں ایک جزیرے پر اترنا پڑا۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ کا بیان ہے، میرے والد نے پیدل سفر طرطوس کا سفر کیا۔ امام صاحب خود بیان کرتے ہیں، میں یمن میں ابراہیم بن عقیل کے پاس پہنچا، وہ سخت مزاج تھے، ان تک رسائی مشکل تھی۔ ان کے دروازے پر ایک دن پڑا رہا، تب ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مجھ سے صرف 2 حدیثیں بیان کی۔ ان کے پاس اگرچہ بہت سی احادیثیں تھیں، لیکن میں ان کے مزاج کی سختی کی بنا پر ان سے مزید احادیث نہ سن سکا۔ یحییٰ بن یحییٰ کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں، میرے نزدیک یحییٰ بن یحییٰ امام تھے، اگر میرے پاس سفر خرچ ہوتا تو میں ان کے ہاں سفر کر کے جاتا۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے اس قدر سفر کیے، جبکہ سفر کرنا آسان کام نہیں تھا۔ سفر پیدل کیا جاتا تھا یا اونٹ اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ بحری سفر بھی عام کشتیوں میں ہوتا تھا اور وہ بالکل محفوظ نہیں تھا۔ احمد بن ابراہیم کا بیان ہے، امام احمد بن حنبل عبدالرزاق کے ہاں مکے سے آئے، میں نے انہیں بہت تھکا ماندہ پایا۔ میں نے ان سے کہا، ابو عبداللہ آپ نے اس سفر میں بڑی مشقت برداشت کی، جسم پر تھکن کے آثار ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے عبدالرزاق سے جو علم حاصل کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ مشقت بہت معمولی ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل نے یحییٰ بن معین کے ساتھ حج کیا۔ امام صاحب نے یحییٰ بن معین سے کہا، انشاءاللہ حج کے بعد ہم لوگ عبدالرزاق کے ہاں صنعاء میں جا کر ان سے حدیث کا سماع کریں گے۔ امام صاحب کا بیان ہے، ہم طواف کر رہے تھے کہ عبدالرزاق طواف میں مل گئے۔ ابن معین انہیں پہچانتے تھے۔ عبدالرزاق طواف اور نماز سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ابن معین نے ان کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا، یہ آپ کے بھائی احمد بن حنبل ہیں۔ عبدالرزاق بولے، ان کے بارے میں مجھے اچھی باتیں معلوم ہیں۔ اس پر ابن معین نے کہا، انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر احادیث مبارکہ سنیں گے۔ اس کے بعد عبدالرزاق اٹھ کر چلے گئے۔ تب امام احمد بن حنبل نے فرمایا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان سے درس کا وعدہ کر دیا۔ یحییٰ بن معین نے جواب میں کہا، آپ تو خود ان کے پاس جا کر احادیث سننا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صنعاء تک کے لمبے سفر سے بچا لیا، سفر خرچ سے بھی بچ گئے۔ اس پر حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حالت میں نہ دیکھے کہ آپ کے کہنے سے اپنی نیت خراب کر لوں۔ ہم حدیث ان کے ہاں صنعاء جا کر ہی سنیں گے۔ چنانچہ حج سے فراغت کے بعد امام صاحب نے یمن کا سفر کیا، صنعاء پہنچے اور عبدالرزاق سے علم حاصل کیا۔ حالانکہ اس وقت آپ شدید مالی مشکلات سے دوچار تھے۔ یہ سفر کرنے کے لیے آپ نے ساربانوں کے ہاں مزدوری کی اور پیسے جمع کر کے یہ سفر کیا۔ خود عبدالرزاق کہتے ہیں، احمد بن حنبل ہمارے ہاں 2 سال تک ٹھہرے۔ ان کی مالی مشکلات دیکھ کر میں نے ان سے کہا، ابو عبداللہ ہمارے ملک یمن میں تجارت نہیں ہے اور نہ ہی روزی کی فروانی ہے، یہ کچھ دینار ہے، ان کو قبول کر لیں، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ یاد کر کے عبدالرزاق رویا کرتے تھے۔ امام صاحب یزید بن ہارون کے ہاں سخت سردی کے موسم میں گئے، مالی مشکلات آڑے آئیں تو اپنا جبہ ایک ساتھی کو دیا اور فرمایا، اسے فروخت کر آئیں۔ اس ساتھی نے اس بات کا ذکر یزید بن ہارون سے کر دیا۔ انہوں نے 200 درہم آپ کو بھجوائے۔ امام صاحب نے وہ درہم لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ضرورت مند
اور مسافر ضرور ہوں، مگر میں اپنے آپ کو اس قسم کے ہدیوں کا عادی بنانا پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ سفیان بن عینہ سے علم حاصل کر رہے تھے کہ کسی نے آپ کے کپڑے چرا لیے۔ جب انہیں چوری کا پتہ چلا تو پوچھا، میری ان تختیوں کے بارے میں بتاؤ جن پر میں نے احادیث لکھی ہوئی تھی۔ انہیں بتایا گیا وہ محفوظ ہیں۔ اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا۔ اس واقعے کے بعد آپ کئی دن تک درس کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے۔ ایک ساتھی نے جا کر وجہ پوچھی تو بتایا، کپڑے تو چوری ہو گئے، جسم پر جو کپڑے ہیں وہ پرانے اور میلے ہیں۔ پھر آپ نے اس ساتھی سے 1 دینار لے کر کپڑے خریدے۔ آپ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی، آپ کے علم اور دینداری کا بہت چرچا تھا۔ ان حالات میں ایک شخص نے آپ کو دیکھا کہ قلم و دوات اٹھائے ایک محدث کی درسگاہ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر کہا، ابو عبداللہ، آپ علم کے لحاظ سے نہایت بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں، پھر بھی پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، یہ قلم دوات تو قبرستان تک ساتھ جائیں گے۔ محمد بن اسماعیل ثانی کا بیان ہے، ہم ایک مرتبہ بغداد گئے۔ میں امام احمد بن حنبل کو اس حال میں دیکھا کہ جوتے ہاتھ میں ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں۔ میرے والد نے بڑھ کر ان کے کپڑے پکڑ لیے اور پوچھا، ابو عبداللہ، کب تک طالب علمی کرتے رہو گے؟ آپ کو بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی؟ امام صاحب نے ان کے جواب میں صرف اتنا کہا، موت تک، اور آگے بڑھ گئے۔ طالب علمی کے زمانے میں امام صاحب جو حدیث پڑھتے اس پر عمل بھی کرتے، یہاں تک کہ جب آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوانے اور ابو تیمہ حجام کو 1 دینار عنایت فرمایا تو انہوں نے بھی پچھوے لگانے اور حجام کو 1 دینار دیا۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ آپ برابر ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ امام شافعی کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا، یہ شافعی کون ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، بیٹے، شافعی دنیا کے لیے آفتاب اور بدن کے لیے صحت کے مانند ہیں۔ کیا ان دونوں چیزوں کا بدل ہو سکتا ہے؟ میں 30 سال سے ان کے لیے دعا اور استغفار کر رہا ہوں۔ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں قلم و دوات کا اور کاغذ ہے، اس کی گردن پر شافعی کا احسان ہے۔ محفوظ بن ابو توبہ بغدادی کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے امام احمد بن حنبل کو امام شافعی کے درس میں بیٹھے دیکھا تو ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، ادھر مسجد کے ایک گوشے میں سفیان بن عینہ درس دے رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے درس میں کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ امام احمد بن حنبل فرمایا، یہ شافعی نہیں ملیں گے، وہ سفیان مل جائیں گے۔ قنینہ بن سعید کہتے ہیں، میں احمد بن حنبل کی ملاقات کے لیے بغداد آ گیا۔ وہ یحییٰ بن معین کے ساتھ میرے پاس آئے اور ہم نے حدیث کا مذاکرہ شروع کیا۔ جب تک یہ مجلس جاری رہی، احمد بن حنبل کھڑے ہی رہے۔ جب میں کہتا ابو عبداللہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں تو کہتے، آپ میری فکر نہ کریں، میں چاہتا ہوں علم کو اس طریقے سے حاصل کروں۔ آپ نے 40 سال تک بے شمار اساتذہ سے مسلسل علم حاصل کیا، تب کہیں جا کر درس کا اپنا حلقہ قائم کیا اور فتویٰ دینا شروع کیا۔ آپ کا ایک پڑوسی گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور گناہ کے کاموں میں بہت آگے بڑھ گیا۔ ایک دن اس نے امام صاحب کی مجلس میں آ کر سلام کیا۔ آپ نے بہت ناگواری سے سلام کا جواب دیا۔ اس پر اس نے کہا، ابو عبداللہ، اب آپ کو مجھ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے ایک خواب دیکھ کر اپنی زندگی بدل لی ہے۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا، تم نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے بتایا، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک بلند مقام پر ہیں اور بہت سے لوگ نیچے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر عرض کرتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ آخر میں نے بھی دعا کرانے کے لیے اٹھنا چاہا، لیکن پھر اپنے گناہوں کا خیال آ گیا، شرم کی وجہ سے میں اٹھ نہ سکا۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھ سے فرمایا، تم بھی مجھ سے دعا کے لیے کہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ تم میرے کسی صحابی کو برا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر میں بھی اٹھا، دعا کے لیے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے بھی دعا فرمائی۔ خواب سے بیدار ہوا تو اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لی۔ یہ خواب سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے جعفر، اے فلاں، اے فلاں، اس واقعے کو یاد کر لو اور لوگوں سے اس خواب کو بیان کرو، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، امام احمد کی مجلس آخرت کی مجلس ہوتی تھی۔ آپ اپنی مجلس میں کبھی دنیا کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ میں نے انہیں کبھی دنیا کا نام لیتے نہیں دینا۔ 200 مشائخ سے مل چکا ہوں، مگر ان کی مانند کسی کو نہیں دیکھا۔ عوام جن باتوں میں مشغول رہتے ہیں، میں نے انہیں کبھی ایسی باتوں میں مشغول نہیں پایا۔
البتہ جب علمی گفتگو ہوتی تو کھل کر بات کرتے۔ آپ ہزاروں احادیث کے حافظ تھے اور دماغ علم حدیث کا خزانہ تھا۔ اس کے باوجود احادیث کی روایت میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ کتاب ہاتھ میں لے کر درس دیا کرتے تھے، اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ امام صاحب کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی کتابیں جمع کی گئیں تو کئی اونٹوں پر لادنے جتنا وزن ہو گیا، لیکن ان کتابوں میں سے کسی کتاب پر یا اس کے پشت پر نہیں تھا کہ فلاں شیخ نے انہیں بیان کیا ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں پہنچی ہے۔ ان چند مشہور اساتذہ کے نام یہ ہیں: وکی بن جرحہ، محمد بن ادریس، شافعی امام شافعی، معروف خرقی، علی بن مدینی، عبدالرزاق صنعائی، اسماعیل بن علیہ، عبد الرحمن بن مہدی، چچا زاد بھائی حنبل بن اسحاق، بزاز، محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری، مسلم بن حجاز نیشاپوری، ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی وغیرہ۔ آپ کے فرزند عبداللہ نے آپ سے 30,000 احادیث روایت کی۔ امام صاحب کے ایک استاد کا تعلق ہمارے ملک کے علاقے سندھ سے ہے، ان کا نام ابن علی ہے۔ ان کے دادا سندھ کے تھے۔ آپ کے 2 شاگرد بھی سندھی ہیں، جیش بن سندی بغدادی اور ابو بکر سندی خواتین بغدادی۔ فقہ اور فتویٰ میں امام احمد بن حنبل کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1، نص قطعی کے ہوتے ہوئے کسی کے قول کو نہیں لیتے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فتویٰ جہات میں جب آپ کو صحابہ کرام کا ایسا قول مل جاتا ہے جس کے خلاف کسی دوسرے صحابی کا قول نہیں ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں، کسی دوسرے کے عمل، رائے اور قیاس کو نہیں دیکھتے۔ نمبر 3، جب صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہوں تو ان میں سے جو قول کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہو اسے قبول کرتے ہیں، اور اگر صحابہ کرام کے مختلف اقوال میں سے اس کا پتہ نہیں چلتا تو اختلاف بیان کر دیتے ہیں اور کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دیتے۔ نمبر 4، ان تینوں اصولوں میں جب کوئی صریح بات نہیں ملتی تو پھر ضعیف حدیث کو لیتے ہیں اور اسے قیاس پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس صورت میں بھی قیاس نہیں کرتے۔ نمبر 5، جب کسی مسئلے میں نص قطعی صحابی کا قول ضعیف حدیث بھی نہ ملے تو پھر قیاس کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ضرورت کے وقت قیاس سے کام لیا جاتا ہے۔ امام صاحب کے فقہ کی تدوین آپ کی زندگی میں نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے شاگرد خاص ابو بکر حلال نے جامع الکبیر لکھی ہے، یہ 20 جلدوں میں ہے۔ اس میں آپ کے فتویٰ اور مسائل ترتیب دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شاگرد جیش بن سندی نے 2 جلدوں میں آپ کے نادر مسائل جمع کی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے چند اور شاگردوں نے بھی آپ کے فقہ کی تدوین کی۔ آپ کے گھر میں عام طور پر تنگ دستی کا دور دورہ رہتا تھا۔ ان حالات میں کسی نے 500 درہم آپ کو بھیجے لیکن آپ نے واپس کر دیے۔ ان کی چچا اسحاق کو اس بات کا پتہ چلا تو ان سے کہا، آپ نے یہ رقم واپس کر دی حالانکہ گھر میں تنگ دستی ہے۔ آپ نے اپنے چچا کو جواب دیا، چچا جان، ہم دولت طلب کرتے تو یہ نہ ملتی، چونکہ ہم نے طلب کرنا چھوڑ دیا ہے اسی لیے ہمارے پاس آتی ہے۔ آپ کے صاحبزادے صالح کہتے ہیں، جس دور میں ہم لوگ سخت غربت میں مبتلا تھے، ایک دن والد صاحب نماز عصر کے لیے اٹھے، میں نے ان کے بیٹھنے کی جگہ سے چٹائی اٹھائی تو ایک خط نظر آیا۔ خط میں لکھا تھا، ابو عبداللہ، مجھے آپ کی تنگ دستی کا حال معلوم ہوا، میں فلاں شخص کے ذریعے 4000 درہم بھیج رہا ہوں، اس رقم سے قرض ادا کر دیں اور اپنا کام چلائیں۔ یہ رقم زکوٰۃ یا صدقہ نہیں بلکہ والد کے ترکے سے مجھے ملی ہے۔ میں نے خط پڑھ کر وہیں رکھ دیا۔ والد گھر آئے تو میں نے پوچھا، یہ خط کیسا ہے؟ یہ سنتے ہی سخت ناراض ہوئے اور کہا، تم اس خط کا جواب اسی وقت لے کر جاؤ۔ پھر اس آدمی کے نام خط لکھا، اس کے الفاظ یہ تھے، آپ کا خط پہنچا، ہم لوگ عافیت سے ہیں، جس کا قرض ہمارے ذمہ ہے وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا اور ہمارے اہل و عیال الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے نعمت میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ اس شخص نے وہ رقم پھر واپس بھیج دی۔ والد صاحب نے بھی اسے رقم واپس کر دی۔ حسن بن عبدالعزیز نے 1000 دینار کی 3 تھیلیاں امام صاحب کے پاس بھجوائیں اور کہلوایا، یہ رقم حلال ہے، ترکے میں ملی ہے، آپ اسے قبول کریں اور اپنے بال بچوں پر خرچ کریں۔ آپ نے تھیلیاں واپس کر دی اور کہلا بھیجا، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ مامون رشید نے اپنے دربار کو کچھ مال دیا اور اس سے کہا، یہ محدثین میں تقسیم کر دو کہ یہ حضرات ضرورت مند ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے علاوہ جن جن کو اس رقم سے دیا گیا تھا سب نے قبول کر لی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک بار آپ کے استاد یزید بن ہارون نے 500 درہم آپ کے سامنے پیش کیے مگر آپ نے قبول نہیں کیے۔ آپ کے صاحبزادے صالح کہتے ہیں، بغداد کے ایک صراف کا لڑکا والد صاحب کے درس کی مجلس میں شریک ہوتا تھا۔ ایک دن آپ نے اسے کاغذ خریدنے کے لیے 1 درہم دیا۔
اس نے کاغذ خرید کر اس میں 500 دینار رکھ دیے اور کاغذ لپیٹ دیا۔ جب آپ کو وہ کاغذ ملے اور آپ نے ان کو کھولا تو دینار گر کر بکھر گئے۔ آپ نے دیناروں کے ساتھ کاغذ بھی لڑکے کے سامنے رکھ دیا، یہ لے جاؤ۔ اس پر لڑکے نے کہا کاغذ تو آپ کے درہم سے خریدا گیا ہے، یہ تو رکھ لیں۔ آپ نے وہ کاغذ بھی رکھنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر مرزوی کہتے ہیں میں فقرہ اور محتاجی کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ میں نے صالحین کی جماعت کو اسی حال میں دیکھا ہے۔ میں نے تو عبداللہ بن ادریس کو دیکھا ہے، بڑھاپے میں ان کے جسم پر ایک جبہ تھا۔ ابو داود کو دیکھا، ان کے جسم پر پھٹا ہوا جبہ تھا جس سے روئی باہر نکل رہی تھی۔ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھ رہے تھے اور بھوک سے نڈال تھے۔ مکہ مکرمہ میں ابو ایوب کو دیکھا ہے، وہ دنیا کی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیا اور عبادت گزاروں میں رہنے لگے۔ جس زمانے میں امام شافعی بغداد میں تھے اور امام احمد بن حنبل ان کے درس میں شریک ہوتے تھے، خلیفہ ہارون رشید نے امام شافعی سے کہا یمن میں قاضی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس آنے جانے والوں میں کوئی شخص اس عہدے کے لائق ہو تو بھیج دیں۔ دوسرے دن امام شافعی حلقہ درس میں آئے اور امام صاحب سے کہا خلیفہ نے یمن میں قاضی کے عہدے کے لیے مجھ سے بات کی ہے اور آدمی کا انتخاب میری مرضی پر چھوڑا ہے۔ میں اس کام کے لیے آپ کو مناسب خیال کرتا ہوں، تیار ہو جائیں تاکہ میں آپ کا نام خلیفہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا میں آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ قاضی کا عہدہ قبول کر لوں۔ یہ جواب سن کر امام شافعی خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ خلیفہ متوکل کے ہاں گئے، اس نے اپنی ماں سے کہا امام صاحب کی آمد سے ہمارا گھر روشن ہو گیا۔ پھر خلیفہ نے اپنے آپ کو لباس فاخرہ پہنایا۔ اس وقت آپ نے رو کر کہا میں عمر بھر ان لوگوں سے بچتا رہا، موت کا وقت قریب آیا تو یہاں آ گیا۔ پھر آپ نے باہر آتے ہی وہ لباس اتار دیا۔ ایک مرتبہ امام صاحب کی والدہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، اسی زمانے میں زکوٰۃ کی رقم آئی، انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دی لوگوں کے مال کے میل سے عریانی بہتر ہے، تھوڑے دن یہاں رہ کر کوچ کرنا ہے۔ آپ کے بیٹے صالح کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو کبھی میوہ خریدتے نہیں دیکھا، البتہ تربوز، انگور اور کھجور خرید کر روٹی سے کھا لیا کرتے تھے۔ روٹی کے ٹکڑوں سے غبار صاف کر کے ان کو پیالے میں رکھ کر پانی سے تر کرتے اور نمک سے کھا لیتے۔ دوستوں کی ایک جماعت آپ سے ملنے کے لیے آئی، ان کی خاطر تواضع میں اپنے پاس موجود ساری رقم خرچ کر دی، خود 15 دن تک بہت مشکل سے گزارا کیا، یہاں تک کہ بغداد سے ان کا خرچ آ گیا۔ آپ رات دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے، جب آپ کو کوڑے لگائے جاتے تھے تو بہت کمزور ہو گئے، اس حالت میں بھی 150 نفل دن رات میں پڑھتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی، روزانہ قرآن کا 7واں حصہ پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے 5 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی، ان میں 3 مرتبہ مکہ معظمہ تک پیدل گئے اور آئے، ایک مرتبہ حج میں صرف 20 درہم خرچ کیے۔ امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داود تھا۔ یہ بڑا عالم فاضل تھا، معتزلی عقیدہ کا مالک تھا، خلیفہ مامون کے بہت قریب تھا۔ اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اسلام سے اس کا دور کبھی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ بشر مدلیسی سے لیا۔ بشر مدلیسی نے جہنم بن صفوان سے، جہیم بن صفوان نے جعد بن درہم سے، جعد بن درہم نے ربان بن سمان سے، رمان بن سمان نے لبید بن آسم یہودی کے بھانجے طالوت سے سیکھا تھا۔ یہ لبید بن آسم وہی یہودی ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرایا تھا۔ یہ تورات کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ طالوت بددین اور زندیق تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی۔ قاضی احمد کی بات مان کر خلیفہ نے سن 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے عالم اور اس کا اقرار لے، کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دے۔ بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کو یہ حکم پہنچا، اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا، ان میں امام احمد بن حنبل بھی تھے۔ ان کے سامنے مامون کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا سب لوگ اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فوراً کہا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا۔
دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب اور ان کے باقی دو ساتھی کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا۔ آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ اب امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گئے۔ ساتھی کا نام محمد بن نوح تھا۔ ان دونوں کو حالت قید ہی میں طرطوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح طرطوس کے راستے میں انتقال کر گئے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسے حالات میں ان دین مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا ابو عبداللہ معاملہ بہت سخت ہے۔ مامون نے تلوار نیام سے نکال دی ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے اگر احمد نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر بولے اے اللہ، اس فاجر کو تیرے علم نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا۔ اے اللہ، اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا ابھی ختم ہوئی ہی نہیں تھی کہ رات کے آخری حصے میں مامون کی موت کی خبر آ گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ معتصم کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور محمد بن ابی داود داس کا وزیر مقرر ہوا ہے، تو صورتحال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگی۔ خلیفہ مامون کے بعد معتصم خلیفہ بنا تھا۔ مامون نے اس بارے میں اسے تاکید کی تھی کہ علماء سے یہ مسئلہ منوایا جائے۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی حکم دیا کہ ان علماء کو پیش کیا جائے۔ امام صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس حالت میں بھی ان کی بیڑیاں نہ کھلی گئیں۔ امام صاحب بیڑیوں میں رہ کر قیدیوں کی امامت کراتے تھے۔ امام صاحب کو جیل سے نکال کر بڑے دربار میں پیش کیا جاتا۔ معتصم قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں بحث کرتا۔ جب آپ نہ مانتے تو جیل میں بھجوا دیتا۔ آخر اس نے ایک دن کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس بات سے مجھے کوئی خوف زدہ نہیں ہوں، کوڑوں کی سزا میرے لیے خوفناک تھی اور میرا خیال تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، لیکن انہی حالات میں ایک دن جب خلیفہ نے بات کرنے کے لیے بلایا تو ایک دیہاتی راستے میں آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کا نام جابر بن عامر تھا۔ اس نے امام احمد کو سلام کیا اور کہا امام صاحب، آپ کی ذات اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت مسلمانوں کی نمائندہ بن کر بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرائیے گا، ہرگز خلق قرآن کا اقرار نہ کیجیے گا۔ اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو صبر کیجیے گا، بس جنت اور آپ میں آپ کے شہید ہونے کی دیر ہے اور موت تو بہرحال آنے والی ہے۔ اگر آپ اس فتنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں میرے دل پر اثر کر گئیں اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ خلیفہ کی بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک خط ربی کے ہاتھ امام احمد کی طرف بھیجا۔ ربی کہتے ہیں جس وقت میں نے ان کے پاس پہنچا وہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے۔ میں نے خط انہیں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا تم نے اس خط کو پڑھا ہے؟ میں نے بتایا کہ نہیں، میں نے خط نہیں پڑھا۔ اب آپ نے خط کو کھول کر پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احمد کو میرا سلام کہو اور انہیں اطلاع دو کہ ان قریب خلق قرآن کے مسئلے میں ان کی آزمائش ہوگی۔ خبردار خلق قرآن کا اقرار نہ کریں، اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قیامت تک برقرار رکھیں گے۔ خط پڑھ کر امام احمد رونے لگے، پھر اپنا کرتا اتار کر مجھے دیا۔ میں اسے لے کر مصر واپس آ گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ سے سفر کے حالات بیان کیے، ان کے کرتے کا بھی ذکر کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے سن کر فرمایا میں وہ کرتا تو تم سے نہیں مانگتا، ہاں اتنا کرو کہ اسے پانی میں تر کر کے وہ پانی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے برکت حاصل کر سکوں۔ ان واقعات میں سے آپ کو بہت حوصلہ ملا۔ آپ کو 18 ماہ تک قید میں رکھا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اسی حالت میں آپ قیدیوں کی امامت کرتے رہے۔ آخر 18 ماہ بعد اور بعض روایت کے مطابق 30 ماہ بعد آپ کو قید خانے سے نکال کر معتصم کے سامنے لایا گیا۔ بھاری بیڑیوں کی وجہ سے آپ کے لیے چلنا حد درجے دشوار ہو رہا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اسی وقت حالت یہ تھی کہ بیڑیوں کو ازار بند سے باندھا اور ہاتھوں سے اٹھا کر کچھ دور تک چلا، پھر سواری لائی گئی۔ کوئی سواری پر بیٹھنے میں مدد دینے کو تیار نہیں تھا، خود ہی ہزار دقت کے ساتھ سوار ہوا۔ اس طرح دارالخلافہ لایا گیا، یہاں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے میں چراغ تک نہیں تھا۔
وضو کی ضرورت پیش آئی تو اندھیرے میں ٹٹولنے لگا، ایک کونے میں پانی کا برتن مل گیا، اس سے وضو کیا، نماز کے لیے اس طرح کھڑا ہوا کہ قبلے کی سمت معلوم نہیں تھی۔ پھر دن نکلنے پر مجھے معتصم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن ابی داود بھی موجود تھا، مجھے دیکھتے ہی بولا، امیر المؤمنین، میرا تو خیال ہے کہ یہ کوئی جوان آدمی ہوگا، یہ تو ادھیڑ عمر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں معتصم کے قریب چلا گیا، اس نے اور نزدیک ہونے کے لیے کہا، میں اور نزدیک ہو گیا اور سلام کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، امیر المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی تھی؟ معتصم نے کہا، لا الہ الا اللہ کی طرف۔ میں نے کہا، تو میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس نے پوچھا، قرآن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، جس نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا۔ اس پر سارے درباری طیش میں آ گئے اور بول اٹھے، اس نے ہم سب کو کافر کہا ہے۔ معتصم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اب معتزلی کے گروہ نے آپ سے سوالات شروع کیے، آپ ہر سوال کا مکمل جواب دیتے رہے۔ تمام دن سوالات اور جوابات ہوتے رہے۔ آخر بات دوسرے دن پر گئی، دوسرے دن پھر سوالات شروع ہوئے، وہ دن بھی گزر گیا۔ پھر تیسرے دن مناظرہ شروع ہوا۔ آپ کی ایک اکیلی آواز سب پر بھاری رہی۔ ادھر معتصم ان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا، احمد تم میرے مسلک کی تائید کرو، میں تمہیں اپنا خاص مقرب بناؤں گا، پھر تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو میرے اس قیمتی فرش پر چلنے کا فخر حاصل ہے۔ اس کے جواب میں آپ یہی فرماتے، نہیں، میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول، اس کی دلیل چاہتا ہوں۔ ادھر معتزلیوں نے دیکھا امام ان کے سوالات کی زد میں بالکل نہیں آ رہے تو معتصم سے کہنے لگے، امیر المؤمنین، یہ شخص کافر ہے، گمراہ ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ بات خلافت کے خلاف ہوگی، پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ معتصم کا اپنا ذہن معتزلی تھا۔ اپنے درباریوں کی باتیں سن کر اس نے سخت لہجے میں کہا، اللہ تیرا برا کرے، میں نے تو تجھے اپنی طرف لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن تو بہت ضدی اور ناسمجھ نکلا۔ پھر اس نے حکم دیا اسے کوڑے لگائے جائیں۔ تب میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے۔ کوڑے مارنے والے نزدیک آئے تو میں نے معتصم سے کہا، امیر المؤمنین، اللہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے میرا خون حلال کیا جا رہا ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ قیامت کے دن آپ میرے اس خون کا حساب کیسے دیں گے؟ میری یہ باتیں سن کر معتصم بہت متاثر ہوا اور قریب تھا کہ مجھے چھوڑ دینے کا حکم دیتا، لیکن شریر لوگوں کی جماعت نے یہ بھی بات بھانپ لی۔ وہ پکار اٹھے، امیر المؤمنین، یہ شخص بدترین گمراہ ہے، سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آخر کوڑے مارنے والوں نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ جب پہلا کوڑا پڑا میں نے کہا بسم اللہ، دوسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا القرآن کلام اللہ۔ ادھر کوڑے مارنے والے کہتے تھے، اللہ تمہارا برا کرے، اپنی نافرمانی کا بدلہ چکھو۔ مجھے یہاں تک کوڑے مارے گئے کہ میں بے ہوش ہو گیا، کوڑے روک دیے گئے، ہوش آیا تو معتصم نے کہا، اب بھی میرا کہا مان لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کوڑے پھر برسنے لگے۔ غز خلیفہ نے بار بار کوڑے لگوائے۔ آخر پار میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو ایک کوٹھڑی میں بند تھا۔ یہ واقعہ 25 رمضان المبارک سن 221 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے مجھے میرے گھر پہنچانے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 80 کے قریب کوڑے لگائے گئے۔ آپ کو گھر کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں آپ اسحاق بن ابراہیم کے ہاں بھی ٹھہرے۔ آپ روزے سے تھے، کھانے کے لیے ستو وغیرہ لایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسی تکلیف کی حالت میں روزہ پورا کیا۔ ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی۔ کسی نے اشکال کیا، آپ نے خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھی؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حالت میں نماز پڑھی تھی کہ ان کے زخم سے خون فوری طور پر فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ کوڑے لگنے کے وقت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کا اظہار بند کھل گیا تھا، آپ کو بے ستر ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ مشقت میں حق کے برداشت کر رہا ہوں تو میری ستر پوشی فرما۔ آپ کی اس دعا کی وجہ سے پاجامہ سرک کر اپنی جگہ پر آ گیا اور بدن سے چمٹ گیا۔ جراح نے آپ کا علاج کیا اور آپ تندرست ہو گئے، لیکن ان زخموں کی تکلیف موسم سرما میں اوت کر آتی تھی، وفات تک کی صورت رہی۔ آپ نے معتزلہ کے سوا
سب کے قصور معاف کر دیے، انہیں اس لیے معاف نہ کیا وہ کہ اہل بدعت تھے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں اپنے کسی مومن بھائی کو اپنے لیے تکلیف دینا اچھا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دینے کے لیے بلائے گا تو وہی شخص پہلے جائے گا جس نے دنیا میں کسی کا قصور معاف کیا ہوگا۔ آپ کے ساتھ یہ حضرات بھی اسی مسئلے میں ڈٹے رہے اور شہادت پائی۔ محمد بن نوح نیشا پوری، نعیم بن حماد خزائی، ابو یعقوب یوتی۔ پھر آپ نے معتصم کو بھی معاف کر دیا۔ معتصم کے بعد واسق خلیفہ تھا، یہ بھی معتزلی تھا، اس نے بھی اس مسئلے پر علماء کو جمع کیا اور خلق قرآن کے مسئلے میں بھی انہیں مشکل میں ڈالا، لیکن امام احمد بن حنبل کو اس نے نہیں چھیڑا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں ستانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا، البتہ اس نے امام صاحب کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ اس شہر میں نہ رہیں۔ چنانچہ امام صاحب واسق کے دور میں روپوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ واسق کے بعد متوکل خلیفہ ہوا، اس نے اس فتنے کو ختم کیا اور علماء کو ہدایت کی کہ درس و تدریس کے مجلس قائم کریں اور معتزلہ کا اس جیسے دوسرے فرقوں کا رد کریں۔ امام صاحب نے سن 241 ہجری میں وفات پائی۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ 9 دن بیمار رہے، لوگ گروہ در گروہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ بیماری کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ زیارت کے لیے آنے والوں کی بھیڑ مسجدوں اور گلیوں میں جمع ہونے لگی، خرید و فروخت میں خلل پڑنے لگا، لوگ دیوار پر چڑھنے لگے۔ وفات سے ایک دن پہلے آہستہ آواز میں کہا، بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ بچے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جاتے رہے، آپ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جمعے کی صبح آپ کی وفات کی خبر پھیلی تو لوگ رونے لگے۔ نماز جمعہ کے بعد جنازہ اٹھایا گیا۔ اس قدر ہجوم تھا کہ میدان کے علاوہ لوگوں نے دریائے دجلہ میں کشتیوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں نماز جنازہ پڑھی۔ اندازہ لگایا گیا کہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اور مختلف مقامات پر جو لوگ تھے ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 77 سال تھی۔ امام صاحب نے 40 سال کی عمر میں پہلی شادی کی تھی۔ بیوی کا نام عائشہ بنت فضل تھا۔ ان سے آپ کے ہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام صالح تھا۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی، ان سے دوسرے صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک باندی سے بھی آپ نے نکاح کیا تھا، ان سے بھی اولاد ہوئی۔ صالح جو امام صاحب کے بڑے بیٹے تھے، اصفہان کے قاضی بنے۔ آپ کی تصانیف میں سے چند کے نام یہ ہیں: مستند امام احمد، کتاب التفسیر، کتاب الناسخ، کتاب الناسخ المنسوخ، کتاب التاریخ، کتاب المناسک الکبیر، کتاب المناسک الصغیر۔ آپ کی سب سے مشہور تصنیف مستند امام احمد ہے، اس میں تقریباً 30,000 احادیث ہیں۔ آپ کے بعد حکیمانہ اقوال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص کس قدر خوش قسمت ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ گمنامی دے دیں۔ نمبر 2، ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہو۔ نمبر 3، اہل بدعت سے صاف صاف کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 4، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلال و حرام اور سنن و احکام میں احادیث کی روایت کرتے ہیں تو سندوں اور راویوں کے بارے میں شدت سے کام لیتے ہیں اور اعمال کی فضیلت والی احادیث کی سندوں میں نرمی سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 5، دنیا کا کم حصہ کافی اور زیادہ حصہ ناکافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔